بیگ کھولنے کے بعد الیزے اور ایزابیل دلہن کے رسالوں کے ڈھیر کے ساتھ ایزابیل کے بستر پر بیٹھ گئے اور کام پر لگ گئے۔ اگلے چند گھنٹوں کے دوران انہوں نے دلہن کے لباس کے رنگ کے بارے میں فیصلہ کیا، برائڈل شاور اور بیچلر پارٹی کے لیے مہمانوں کی فہرست کو حتمی شکل دی اور فلورسٹ کو دکھانے کے لیے ٹیبل سینٹر پیس کی تصویر کے ساتھ کئی میگزینز کے پیس اکٹھے کیے۔ الیزے چھوٹی سی مہندی اور مایوں کی ایونٹ پر بجٹ جو تھی، اس کے ماموں کے گھر کا اتنا رواج نہیں تھا اور ایزابیل بھی موڈ میں نہیں تھی اتنے فنکشنز رکھنے پر۔ الیزے اسے میگزینز کچھ دکھانا چاہتی تھی لیکن دیکھا کہ ایزابیل سو گئی تھی۔ اس کا سر اس کے بازو کی کروٹ میں ٹک گیا۔ خاموشی سے الیزے نے اٹھ کر وہ کمبل پکڑا جو بیڈ کے نیچے تہہ کیا ہوا تھا۔ اس نے اسے ایزابیل پر ڈال دیا جس کا اظہار ایک پرسکون اطمینان کا تھا۔ جب اس نے اپنے سامنے بستر پر کھلے دلہن کے میگزینز دیکھے، یہ دیکھ کر الیزے کے دل کو کچھ ہوا، کسی کڑوی میٹھی چیز کا درد۔ اس نے بھی ایک بار اپنی شادی کے بارے میں خود کو اتنا خوش اور پر امید تصور کیا تھا، اس سے پہلے کہ وہ بغیر متوقع طور پر اپنی منگیتر کے بارے میں سوچنے لگ جاتی۔ ان ناپسندیدہ یادوں کو ایک طرف ہٹاتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ کمرے میں آ کر الیزے نے سمن کو اصل چابی کی تصویر بھیجی جو لارین نے اسے دی تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ میں قدیم زمانے میں آ گئی ہوں، اس نے ٹائپ کیا۔ چند سیکنڈ بعد اسے سمن کا جواب موصول ہوا۔ میں نے سنا ہے کہ چھوٹے شہروں میں بڑے ہاٹ آفیسرز ہوتے ہیں۔ اچھا موقع ہے، ذرا اوور سپیڈنگ کر دو، پکڑنے پر اسے ڈیٹ کی آفر کر دینا، بعد میں شادی کر لینا۔ ایسے تو تم کرنے نہیں والی۔ الیزے ہنسی، بالکل پاگل تھی اس کی دوست۔ اس کے بعد فیصلہ کرتے ہوئے کہ رات کے کھانے کے لیے کون سا لباس زیادہ آرام دہ اور پرسکون ہوگا، اس نے جینز، فلیٹ سینڈل اور ایک فلائی سفید کڑھائی والی ٹاپ پہن لی۔ اس نے اپنے بالوں کو اس موڑ سے نیچے آنے دیا جس کو اس نے صبح تک باندھا تھا، اسے کھول کر کرلنگ آئرن کا استعمال کیا۔ وہ ابھی بال ہی بنا رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ ایزابیل نے دروازہ کھول کر جمائی لی۔ زرغام نے ابھی مجھے ٹیکسٹ کیا، اس نے کہا کہ وہ ہمیں 20 منٹ میں لینے آ رہا ہے۔ اس نے پھر غور سے الیزے کو دیکھا۔ زبردست، شکر ہے کچھ بزنس وومن سے ہٹ کر لگ رہی ہو۔ الیزے نے الماری کے دروازے کے پیچھے لگے آئینے میں اپنے عکس کا جائزہ لیا۔ اس میں کچھ کمی ہے؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ اس لک کے ساتھ لانگ بوٹس نہیں اچھے لگیں گے؟ تم یہاں گاؤں آ کر واقعی ان کی زندگی سے بہت زیادہ متاثر ہو گئی ہو۔ ویسے زرغام بتا رہا تھا کہ فاتح کو ایسی کاؤ بائے والی لڑکیاں اچھی لگتی ہیں۔ پھر تو الیزے نے توبہ کی، وہ سمجھے گا اسے امپریس کر رہی ہے۔ رات کے کھانے کے لیے کیتھلین نے انگریزوں کے ناشتے کے بجائے پاکستانی کھانا بنایا، مٹن پلاؤ، سفید قورمہ اور چپلی کباب۔ الیزے اپنی بہن کے ساتھ اس کے دائیں طرف بیٹھی تھی اور کیتھلین میز کے دامن میں اس کی دوسری طرف موٹ شوق تھا۔ ہر کوئی ہر طرح سے بات کر رہا تھا اور الیزے نے خود کو کیتھلین کے ساتھ کافی بات چیت کرتا پایا۔ کافی کے ساتھ ایک مزیدار پستہ چاکلیٹ چپس کیک جو لڑکوں کا ایک اور پسندیدہ ڈش تھی، وہ پیش کی گئی۔ پھر گفتگو نے ایک ایسا موڑ لیا جو الیزے کے خیال میں نہ گزرے تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ تم نے اپنے شوہر یا منگیتر کے بارے میں نہیں بتایا، وہ کہاں ہوتا ہے؟ کیتھلین نے اس سے کہا، یا پھر ابھی تک سنگل ہو؟ وہاں اچانک خاموشی ہو گئی اور 5 انسانوں کی آنکھیں الیزے پر مرکوز ہو گئیں۔ ہاں میں سنگل ہوں، اس نے کہا۔ ارے کیوں؟ کیتھلین نے اسے اشارہ کیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم جیسی ہوشیار خوبصورت لڑکی کو کسی اچھے آدمی نے 1 سیکنڈ لگایا تمہیں اپنا بنانے میں، اور تمہاری تو اتنی عمر بھی گزر گئی ہے بیٹا۔ یہ آخری بات الیزے کو زور سے لگی۔ ماں، فاتح نے مداخلت کی، مجھے لگتا ہے کہ آپ کو الیزے سے اس کی ذاتی زندگی کے بارے میں پوچھ گچھ نہیں کرنی چاہیے۔ الیزے نے پہلی بار حیرت سے فاتح کو اس کا دفاع کرتے ہوئے دیکھا۔ اسے فاتح سے توقع نہیں تھی کہ اس کے لیے آواز اٹھائے، یہاں تک کہ اس کی اچھی کزن اور دوست بھی چپ تھی۔
نہیں کوئی بات نہیں، میں نے مائنڈ نہیں کیا۔ وہ کیتھلین کی طرف متوجہ ہوئی۔ میں نیو یارک میں جب تھی تو میری کولیگ سے میری منگنی ہوئی تھی، لیکن یہ رشتہ میرے شکاگو جانے سے کچھ دیر پہلے ہی ختم ہو گیا تھا۔ او بدقسمت انسان تھا وہ۔ تو اب جب کہ آپ دوبارہ سنگل ہیں، آپ کس قسم کے آدمی کی تلاش میں ہیں؟ کیتھلین نے ہمدردی سے دیکھا تھا۔ الیزے نروس ہو گئی۔ دراصل میں ایک آئیڈیل شخص کی تلاش میں ہوں۔ کسی برے انسان کے ساتھ زندگی گزارنے سے بہتر ہے عام کسی مخلص کا انتظار کر لو، تو میں وہ کر رہی ہوں۔ الیزے نے کافی کا ایک گھونٹ لیا تھا۔ فاتح نے ایک آئبرو اٹھائی تھی۔ او تو کوئی نظر آیا مخلص اور ہینڈسم انسان؟ نہیں، الیزے نے سپاٹ لہجے میں کہتے ہوئے اسے گھورا۔ اب مخلصی ایسے کہاں پتہ چلتی ہے، سالوں سال گزر جاتے ہیں ایک دوسرے کو جاننے میں، تمہیں کچھ اور بھی تو دیکھنا چاہیے، کیتھلین نے کہا۔ یہ واقعی ایک بہت بڑا امتحان ہے، الیزے نے کہا، مگر میں اس امتحان کے لیے تیار ہوں، اور میں ویسے بھی اچھا کماتی ہوں، خود مختار ہوں، اچھی زندگی گزر رہی ہے۔ اگر راستے میں کوئی اچھا شخص مل گیا تو زندگی سے کوئی شکوہ نہیں، نہ بھی ملا تب بھی کوئی بات نہیں، کم سے کم سکون تو ہوگا۔ فاتح نے نظریں جھکا لی۔ مل تو کیا ہے، مگر میڈم کی آنکھیں خراب ہیں۔ تم بچوں کی ہمت ہے ویسے انتظار کرنا اور اس کے بعد چیک کرنا کون آپ کے لیے ٹھیک ہے یا نہیں۔ یہ کوئی ڈریس تھوڑی ہے بچوں۔ ویسے میں ان تمام چیزوں کو برقرار نہیں رکھ سکتا جو آپ بچے کر رہے ہیں، زارون صاحب گفتگو کے دوران پہلی بار بولے۔ آسان حل ہے بھائی، کسی ریسٹورنٹ یا کافی شاپ پر جاؤ، وہاں کسی کو دیکھو اور چلتے پھرتے ہیلو کہہ دو، تھوڑی گفتگو کرو، پھر ایک دوسرے کی پسند ناپسند جان لو، اس کے بعد محبت ہو گئی اور اگلے دن رشتہ بھیج کر کام نپٹا لو۔ وہ مذاق کرتے ہوئے بولے۔ فاتح الیزے کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کی مسکراہٹ شیطانی تھی۔ ہاں، یہ حسین اتفاق سے ہمارے ساتھ بھی کچھ ایسے ہی ہوا تھا، ہے نا الیزے؟ فاتح نے اپنی خشک ہونٹوں پر زبان پھیری تھی۔ الیزے نے اسے ایک سخت نظر ڈالی۔ لیکن انکل، ایسے حسین اتفاق آج کل کے زمانے میں کرائم بن چکا ہے۔ معصوم لڑکیوں کو امپریس کرنے کے چکر میں ان کو بعد میں اٹھا لیا جاتا ہے، ان کو اغوا کے بعد مار پیٹا جاتا ہے، پھر ریپ ہوتا ہے، پھر ٹکڑے کر کے گٹر میں پھینک دیتے ہیں، اور اسے حسین لمحوں گزارنے کا نام دیا جاتا ہے۔ کیوں آفیسر فاتح، ٹھیک کہہ رہی ہوں؟ وہ فاتح کو تانا مارنے لگی۔ فاتح نے لب کاٹ کر اسے آنکھ ماری تھی۔ الیزے نے اپنی کافی کا ایک اور گھونٹ لیا۔ وہ ایزابیل اور زرگام کو دیکھنے لگی جو مسکراتے ہوئے ایک دوسرے سے اب آہستہ لہجے میں بات کر رہے تھے۔ فاتح نے اس خوش جوڑے کو دیکھتے ہوئے کہا، ویسے ایزابیل، کیا تم بھی میرے بھائی پر تانوں کی برسات کرتی ہو اور وہ چپ چاپ سہ لیتا ہے؟ کیتھلین نے بیٹے کے کندھے پر دھپ لگائی۔ اپنے ہونے والی بھابھی کو تنگ مت کرو۔ ہمارا پیار ہی کافی ہے بھائی، کہ ہمیں کسی اور جذبات کا اظہار کرنے کی نوبت نہیں آتی۔ میری ماں نے آپ بھی پیار کر کے دیکھیں، زرقام شرارت سے بولا۔ فاتح نے الیزے کو دیکھا۔ ہم تو تیار بیٹھے ہیں، بس اندھے لوگ نظر کا چشمہ لگا لیں۔ وہ بڑبڑایا جسے الیزے نے سن لیا۔ رات کے کھانے کے بعد برتن صاف ہونے کے بعد کیتھلین چند منٹوں کے لیے غائب ہو گئی، پھر فوٹو البمز کا ڈھیر لیے واپس آئی۔ او ماں، نہیں فاتح کر رہا، یہ زیادتی اور ظلم ہے ماں، زرقام نے قطعی طور پر کہا۔ فوٹو البمز نہیں؟ کیا مجھے یقین ہے کہ لڑکیاں یہ دیکھنا پسند کریں گی؟ تم لڑکے بہت پیارے تھے جب تم چھوٹے تھے۔ ماں نے انہیں دھکا دے کر دور کر دیا۔ تینوں خواتین فیملی روم میں چلی گئی اور کیتھلین نے ایزابیل اور الیزے کو فوٹو البمز کے ذریعے ماضی کی جھلک دکھائی۔ اس نے خاندان کے بارے میں مضحکہ خیز کہانیوں سے ہنسا ڈالا، اور جب اس نے زرگام کے بچپن کی البم کھولی تو وہ پرانی یادوں میں بدل گئی۔ میں نے اس والے پر سب کچھ لکھا، یہ جانتے ہوئے کہ وہ میرا آخری بچہ ہونے والا ہے۔ زارون صاحب اور میں نے بچوں کی فوج کی پلاننگ کی تھی، لیکن زرگام کی پیدائش کے وقت پیچیدگیاں پیدا ہوئی۔ اس کے بعد بس پھر میرے 2 بیٹے تھے۔ میں ہمیشہ بیٹی کی خواہش کرتی تھی۔ اس نے بچے کی کتاب سے نظریں اچھائی اور ایزابیل کی طرف دیکھا۔ کم از کم اب مجھے بہو تو مل جائے گی۔ ایزابیل نے مسکراہٹ لوٹائی۔ مجھے احساس ہے کہ زرگام اور میں صرف چند مہینوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں، لیکن مجھے امید ہے کہ آپ دل سے مانیں گی کہ اس کے لیے میرے جذبات مکمل طور پر مخلص ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ نہ صرف
حیرت انگیز ہے، وہ فنی اور پیارا اور خیال رکھنے والا ہے، اور ایسے اچھے آدمی کے ساتھ زندگی کی نئی شروعات کرنے میں دیر بالکل نہیں لگاؤں گی۔ میں بہت جلد فیملی پلاننگ کروں گی اور آپ کی طرح اپنی یادیں بنانا شروع کروں گی، بالکل اسی طرح۔ اس نے ان کے سامنے کافی ٹیبل پر فوٹو البم کی طرف اشارہ کیا۔ کیتھلین کی آنکھیں دھندلی ہوئی آنسوں سے۔ اچھا، مجھے لگتا ہے کہ یہ سب سے پیاری چیز ہے جو میں نے کبھی سنی ہے۔ وہ ہنستے ہوئے اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے بولی، میرے خیال سے ایک ہگ اس چیز کو بہتر کر سکتی ہے۔ انہوں نے کہتے ہوئے پھر ایزابیل کو اپنی طرف کھینچا اور اس کے سر پر پیار کیا۔ دونوں خواتین کو گلے لگتے دیکھ کر الیزے نے اپنے سینے میں سختی محسوس کی، جلیسی میں نہیں، دکھ سے۔ ایزابیل اور وہ دونوں ممتا سے محروم تھے، چلو کم سے کم ایزابیل کو تو اس کے حصے کا پیار ملا۔ الیزے کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی، میں ایک گلاس پانی لینے جا رہی ہوں، کسی اور کو کچھ چاہیے؟ دراصل الیزے، اگر آپ برا نہ مانیں تو ریفریجریٹر سے 2 بوتل پانی کی نکالیں اور لڑکوں کے لیے باہر لے جائیں، کیتھلین نے کہا۔ اور پتہ کر سکتی ہیں کہ وہ کتنی دیر تک کام کریں گے مزید؟ الیزے کو عجیب لگا کہ وہ کیوں جا کر پوچھے، اور اوپر سے فاتح کا سامنا کرنا۔ پھر کچھ سوچ کر اس نے سر ہلایا، ضرور کوئی مسئلہ نہیں۔ اس نے فریج سے 2 بوتل پانی کے نکالے، پھر گھر کے بیک یارڈ کی طرف بڑھ گئی اور رنگ برنگے پھولوں کی قطار کے پیچھے سفید پینٹ شیڈ تک گئی تھی۔ وہ زرگام کو سیڑھی کے قریب چھت کے ایک حصے پر کام کرتے ہوئے دیکھ سکتی تھی، اس لیے اس نے اس کا نام پکارا اور پانی کی بوتل اونچی کی۔ تمہاری ماں جاننا چاہتی ہیں کہ تم لوگ کب تک کام سے فارغ ہو رہے ہو۔ وہ سیڑھی سے نیچے اترا اور الیزے سے بوتل لی۔ مجھے لگتا ہے کہ ہم شاید اب رک جائیں، بہت زیادہ ٹائم ہو گیا ہے۔ ویسے اس نے پھر فاتح کو پکارا جو چھت کے چھوٹی والے حصے کی گرد موجود تھا۔ میں اندر جا رہا ہوں۔ فاتح نے سر ہلایا اور واپس اپنے ہتھوڑے کے ضرب لگانے والے کام کرنے لگا۔ الیزے نے سیڑھی کے ساتھ والی گھاس پر پانی کی بوتل رکھ دی۔ وہ زرگام کی پیروی کرنے کے لیے مڑی، لیکن پھر دوسرے سمت کے نظارے پر ٹھہر گئی۔ اس نے شیڈ کے بائیں طرف ایک راستہ دیکھا، یہ دیکھ کر کہ یہ زارون کے گھر سے متصل جنگل کی طرف جاتا ہے۔ اس نے اسے چیک کرنے کا فیصلہ کیا۔ درختوں کے قریب راستہ 2 حصوں میں بٹ گیا۔ اندھیرے کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس نے اس راستے کو نظر انداز کیا جو جنگل کی گہرائی میں جاتا تھا، اور دوسری راستے کا انتخاب کیا جو اسے ایک چھوٹی سی صفائی پر لے گیا۔ اس نے اپنی پیش قدمی کو دھیما کیا جب وہ سب سے اوپر کے قریب پہنچی، دلکش نظارے سے متاثر ہوئی۔ زارون ہاؤس ایک پہاڑی کی چوٹی پر تھی اور کلیئرنگ سے وہ نیچے وادی میں دیکھ سکتی تھی۔ رنگ برنگی گھروں کی مختلف روشنی پر اوپر چمکتا ہوا آسمان، روشنیوں سے اسے سہارا ملا۔ یہ دیکھ کر کہ اس کے پاس ابھی بھی وقت تھا، وہ گھاس میں بیٹھ گئی۔ اس نے اپنے گھٹنوں کو ٹکایا اور اپنی ٹھوڑی کو بازو پر ٹکا دیا۔ دونوں منظر اور ان چند مختصر لمحات میں بھیگی ہوئی جب وہ شادی کی تمام باتوں سے آزاد تھی۔ اس کی پیروی کرنے کے بارے میں سوچنا بھی مت۔ فاتح نے یہ منتر اپنے سر میں 1000 بار دہرایا جب وہ ہتھوڑے سے ضرب لگا رہا تھا۔ اس نے کچھ کام کل کے لیے چھوڑ دیا۔ آدھی سے زیادہ چھت مکمل ہو چکی تھی۔ اس نے اپنے بازو سے اپنی گیلی پیشانی صاف کی، پھر سیڑھیاں سے نیچے اترا اور الیزے کی چھوڑی ہوئی پانی کی بوتل اٹھا کر کھولی۔ آج اس نے نیچے بال گرائے کرل کیے ہوئے تھے۔ جینس اور سمری ٹاپ میں اس کی فگر کو مزید باکمال پیش کر رہی تھی۔ اس کی سرخ گردن اس شرٹ میں بہت پرکشش لگ رہی تھی۔ اس کی انگلیاں اس کی نرم جلد کو چھونا چاہتی تھی اور بہت گستاخ عمل میں ملبوس ہونا چاہتی تھی، لیکن یہ الیزے ہاتھ آنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ایک مایوس جھٹکا لیتے ہوئے فاتح نے بڑا سے گھونٹ لیا اور اس راستے کی طرف دیکھا جہاں سینڈل کے نشان تھے۔ وہ جانتا تھا کہ وہ زیادہ دور نہیں جا سکتی، اگرچہ امکان یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یا وہ ان اسٹرپ ڈیزائنر سینڈل میں پھسل سکتی تھی اور پہاڑی سے نیچے گر سکتی تھی اور غزیلے والے بیچرز کے پورے گھونسلے میں جا سکتی تھی۔
شاید اسے اس کی جانچ کرنی چاہیے صرف محفوظ رہنے کے لیے، لیکن در حقیقت وہ جانتا تھا کہ وہ کسی اور ارادے سے جا رہا ہے۔ اس نے فیصلہ کیا، اس نے جنگل کے اس چھوٹے سے راستے کی پیروی کی جسے وہ اپنے ہاتھ کے پیچھے حصے کی طرح جانتا تھا، اور اسے کلیئرنگ کے کنارے کے قریب بیٹھا ہوا دیکھا۔ علی سے قدموں کی آہٹ پر پڑی تو اس کی آنکھیں پھیلی۔ تم؟ فاتح نے نگاہیں گھمائیں۔ حیران ایسے ہو رہی ہو جیسے تنہائی میں تم کسی اور کی آمد کی توقع کر رہی تھی کٹن۔ علیزے نے دانت پیسے۔ تمہاری آخر پرابلم کیا ہے؟ ابھی کسی عورت کی نہ کی بھی ریسپیکٹ کر لیا کرو۔ فاتح آگے آ گیا۔ لیکن وہ کیا ہے نا، فاتح کو کبھی کسی لڑکی نے نہ نہیں کی، اور فاتح سے برداشت نہیں ہو سکتا ہے تم کسی غلط فہمی کا شکار ہو، اور تمہاری غلط فہمی میں اپنی شدتوں سے دور کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھو، تم آزاد گھرانے سے ہو، میری کزن بھی کچھ ایسی ہی ہے، لیکن ایک بات بتا دوں، میں بالکل شریف لڑکی ہوں۔ میں نے اپنے منگیتر کے ساتھ حد آج تک پار نہیں کی، اور تمہیں لگتا ہے کہ میں 4 دن کے آئے آدمی سے وقت گزاری کی، وہ بھی گھٹیا طریقے سے؟ اب شادی کی پیشکش تو کی تھی میں نے، وہ معصومیت سے بولا۔ 2 دن کی شادی کا میں بدنامی مولوں؟ دیکھو فاتح، اب ہم رشتہ دار بننے جا رہے ہیں۔ پلیز اسٹاپ ہراسنگ می۔ نہیں تو اس سے تم کچھ نہیں، لیکن تمہارے بھائی کی زندگی متاثر ہو سکتی ہے۔ اس نے دبے لفظوں میں فاتح کو دھمکی دے ڈالی۔ اب فاتح نے جھک کر اس کا بازو پکڑا اور اسے اٹھا کر سامنے کیا۔ علیزے دہل گئی۔ بھائی کو بیچ میں لانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اکڑ کس بات کی ہے؟ تم جیسی لڑکیاں اتنے نخرے کرتی ہو اور اتنا مردوں سے نفرت کا ڈرامہ کرتی ہو، اس لیے ابھی تک کنواری بیٹھی ہوں۔ شرافت نہیں، پاگل پن نظر آتا ہے۔ آئیڈیل مرد نہیں، تمہیں کوئی پڑھا لکھا نوکر چاہیے جو کہ بدقسمتی سے اس دور میں ملنے سے رہا، اسی لیے دور دور سے چیک کرنے سے بہتر ہے سچ مچ آزما کر دیکھو، نہیں تو انجوائے کرو سائیکو کٹن۔ علیزے کا دماغ پھر گیا تھا اور اس کے چہرے کے قریب آ کر دانت پیستے ہوئے بولی، کم سے کم تمہاری طرح آوارہ، بے غیرت اور پلے بوائے تو نہیں ہوں۔ میرا زمین مطمئن ہے، تمہارا تو ہے بھی نہیں۔ ایک فن کے نام پر میں بے سکونی نہیں خرید سکتی، جو بے سکونی تمہارے اندر ہے آفیسر، اسی لیے ابھی تک کنوارے بیٹھے ہوں۔ فاتح بھڑک اٹھا۔ اس کے طنزیہ الفاظوں نے اب تمام حد کراس کر دی، لیکن اس کے باوجود وہ اس کے بھرے پرجوش ہونٹوں کو گھورنا نہیں روک سکا تھا۔ اس نے سر جھکا لیا۔ اس کی آواز دھیمی ہو گئی۔ جاننا چاہتے ہو کہ میں کیا سوچتا ہوں؟ وہ ایک لمحے کے لیے رکی، جیسے اس کی غربت کا احساس اب جا کر ہوا تھا۔ وہ اس کی تیز سانسوں کو سن سکتی تھی۔ وہ پیچھے ہونے لگی، لیکن فاتح نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ فاتح چھوڑو، فاتح بدتمیزی مت کرنا۔ اس کی آنکھیں چمک اٹھی تھی۔ بدتمیزی تو آپ نے شروع کی تھی علیزے، میں تو آپ سے پیار کروں گا۔ اور اس سے پہلے علیزے پیچھے ہٹتی، فاتح نے اس کے ہونٹوں کو اپنے قید میں لے کر اسے بوسہ دیا۔ اس کی ساری مایوسی، اس کی جلن اور اس کی پریشانی اس ایک کس میں ختم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ علیزے اس کی شرٹ کو پکڑ کر دھکا دینا چاہتی تھی، لیکن فاتح نے اس کی کمر کے گرد سخت ترین کر کے اس کے لبوں کو دانتوں تلے لے کر زور سے اس کی سسکی نکالی۔ اس کی آنکھوں سے پانی آیا اور وہ مکوں کی بارش کرنے لگی۔ چھوڑو ذلیل۔ لیکن اب فاتح اس کی سانسوں میں خلل ڈالنے لگا۔ وہ اب نارمل آفیسر نہیں، وہ کوئی وحشی جانور تھا جو اس کے اوپر جھپٹ پڑا تھا۔ اس نے اسے پکڑ کر اٹھایا اور اس کی ٹانگیں اپنی گرد لپیٹی۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کے بالوں میں الجھایا اور اس کے ہونٹوں پر دوبارہ اٹیک کیا۔ اس نے اس کے نچلے ہونٹ کو چھیڑا۔ علیزے کی طبیعت عجیب ہو رہی تھی۔ اسے لگا وہ بے ہوش ہو جائے گی۔ فاتح اس پہ پیار نہیں، ظلم کر رہا تھا۔ وہ مضبوط نڈر لڑکی بھی اس کی گستاخی سے خود کو بچا نہیں پا رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ فاتح اب اس کی گردن کی طرف آیا تو وہ چیخی، تو اس نے اسے زمین پر دھکیل کر اس کے اوپر حاوی ہوا اور اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا۔ بس کر دو علیزے، اب بند کر دو ڈرامہ۔ علیزے مچلنے لگی بنا پانی کی مچھلی کی طرح۔ کٹن اسٹاپ، وہ دبے لہجے میں غرا اٹھا تھا۔ اس کی گردن کی ہموار جلد پر موجود بالوں کو ہونٹوں سے پیچھے کیا، اس کی گردن کو پھر نرمی سے چوما۔ علیزے نے ہاتھ اٹھایا، اگر تم نے میرا ریپ کیا فاتح تو میں اسی پہاڑی سے اپنی جان لے لوں گی۔ وہ جس درد سے بولی تھی کہ فاتح کو اب رکنا پڑا، پھر اسے احساس ہوا کہ وہ واقعی کیا کر چکا ہے۔ تو
فریز کر گیا۔ علیزے کی آنکھیں سچ مچ زخمی انداز میں بھیگی ہوئی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ ڈرامہ کرتے ہوئے اس سب کو انجوائے کر رہی ہوگی اور وہ چھپے ہوئے خول میں اپنی کزن ایزابیل کی طرح ہے، بس اپنی سنجیدہ طبیعت سے ظاہر نہیں کرنا چاہتی ہے، لیکن یہاں تو یہ رویہ تھا جیسے اس کی عزت لوٹ گئی ہو۔ واقعی سمجھو لٹ چکی تھی علیزے، وہ پچھتاوے کی سرگوشی میں بولا۔ علیزے نے منہ پر ہاتھ رکھا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرے منگیتر نے بھی ایسا کیا تھا۔ تم سب مرد ایسے ہونا سن نہیں سکتے، نہ برداشت نہیں ہوتی، تو پھر زبردستی کر کے زندگی تباہ کرتے ہو یا پھر چھوڑ دیتے ہو۔ میں اسی لیے شادی نہیں کرنا چاہتی، میں اسی لیے تم جیسے مردوں کے ہوتے ہوئے ابھی تک اکیلی ہوں۔ تم سب عورتوں کو استعمال کرنا چاہتے ہو، ان کو اپنی عزت بنانا نہیں۔ اور اس انکشاف پر فاتح زارون کو لگا وہ گہرے کھائے میں گر گیا ہوں۔ فاتح پیچھے ہوا تو علیزے سیدھی ہوئی۔ فاتح نے دونوں ہاتھ منہ پر رکھ کر خود کو پرسکون کیا، پھر ہاتھ ہٹا کر بولا، دیکھو مجھے نہیں پتا تھا کہ یو ڈونٹ وانٹ می۔ مطلب تم سمجھ رہی ہو نا کٹن؟ سوری علیزے کہ اکثر جن سے آپ کو چڑ ہوتی ہے، لیکن ان کے ساتھ بھی آپ وقت بتانا چاہتے ہیں۔ ہمارے درمیان کی کیمسٹری کے باعث مجھے لگا کہ تمہارے اندر خالی جھجک کی دیوار ہے، شاید وہ ایزابیل کی وجہ سے، یا تمہیں میرا انداز نہیں بھایا۔ لیکن میں اتنا بتا دوں کہ میں ریپسٹ نہیں ہوں، میں اس کو فکس کروں گا۔ اس نے علیزے کے گال سے آنسو مٹائے۔ علیزے نے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ اگر بات ایزابیل کے بچے کی نہیں آتی تو اس خاندان اور ان لوگوں میں یہ رشتہ ہی ہونے نہ دیتی۔ مجھے کوئی تعلق نہیں رکھنا تم لوگوں سے، ہٹو یہاں سے۔ وہ غصے سے بڑبڑاتی اور اٹھ کر جانے لگی کہ فاتح نے اس کا بازو پکڑا۔ تعلق تو رکھنا ہوگا، جو غلطی میں نے کی ہے اس کا ازالہ میں کروں گا کٹن، وہ دو ٹوک انداز میں بولا۔ پھر وہی بکواس، تم اب میرے ساتھ اچھا بن کر کھیل رہے ہو مسٹر فاتح۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری بدنامی نہ ہو تو چھوڑ دو مجھے۔ وہ اب پھٹی تھی۔ نہیں کھیل رہا، تم سے شادی کروں گا آج اور ابھی اسی وقت۔ اس نے علیزے کو اپنی طرف کھینچا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اور علیزے نے دہل کر اسے دیکھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ بولتی، ایک آواز پر وہ دونوں ٹھہر گئے۔ فاتح بھائی، گھر کے بیک یارڈ سے آنے والی زرگام کی آواز نے دونوں کو چھلانگ لگا کر الگ کر دیا تھا۔ وہ ایک دوسرے کو گھور رہے تھے، ہانپتے ہوئے اور بڑی آنکھوں سے۔ فوری طور پر اسے اپنے ایجنٹ والے روپ میں آنا پڑا۔ اس نے علیزے کو بتایا، دیکھو میں تمہاری عزت رکھوں گا، تماشا مت لگانا۔ میرا وعدہ ہے میں فکس کروں گا، تم سے شادی کروں گا۔ وہ اس کے قریب آیا اور اس کے بالوں میں سے چند جنگلی پھولوں کی پنکھڑیوں کو چنتا ہوا سکون سے بولا، علیزے تم اس وقت اپنی بہن کا بھی سوچنا ہوگا، وہ تمہارے لیے پھر میرے بھائی کو چھوڑ دے گی اور میرا بھائی پاگل ہو جائے گا۔ ہم یہاں صرف ایک اچھا نظارہ دیکھنے آئے تھے، پھر میں اور تم شادی کے بارے میں بات چیت میں پڑ گئے اور ہم نے بیچلرز اور باقی فنکشن کی تاریخوں کے بارے میں بات کرنا شروع کر دی۔ میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ اور علیزے کو اس وقت سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی، ایک طرف اسی کی اپنی عزت پر حرف آیا اور اگر آواز اٹھاتی ہے تو رات کے پہر وہ اس جنگلات سے نکل کر اپنی پریگننٹ کزن کو کہاں لے کر جائے گی، جس کی طبیعت پہلے ہی ٹھیک نہیں تھی، عجیب کشمکش میں پڑ گئی تھی۔ وہ رونا چاہتی تھی، چلانا چاہتی تھی، یہاں تک کہ فاتح کو یہاں سے دھکا دے کر پھینکنا چاہتی تھی، مگر کیا فائدہ ہونا تھا؟ فاتح کی نظر اس کی گردن پر پڑی تھی۔ تمہاری گردن پر سخت نشان ہے۔ اس نے اس کے بالوں کو ٹھیک کرتے ہوئے اسے کندھوں پر آگے بڑھایا تھا۔ علیزے نے اس کا ہاتھ جھٹکا، تمہاری کرم نوازی ہے، تمہیں برباد کر کے رہوں گی۔ تم نے جو میرے ساتھ کیا، وہ دانت چباتے ہوئے بولی۔ برہان اسے بالوں سے چھپائے رکھنا، میں پرومس کرتا ہوں لیزا، میں اپنی غلطی سدھاروں گا۔ مجھے تم جیسے گھٹیا بدکردار آدمی سے شادی کرنی بھی نہیں، میری طرف سے تم بھاڑ میں جاؤ۔ پھر وہ وہاں سے چل پڑی اور فاتح نے بالوں کو مٹھیوں میں لیا۔ اسے اندازہ نہیں تھا اس سے اتنی بڑی غلطی ہو جائے گی۔ علیزے غلط لڑکی نہیں تھی، وہ واقعی شریف لڑکی تھی اور اس کا فیانسی بھی اتنا گرا ہوا آدمی تھا کہ اس کے ساتھ زبردستی کر رہا تھا۔ اسے عجیب سا غصہ آیا اس کے پرانے منگیتر پر۔ باقی مزید دنوں تک علیزے نے اس بات کو یقینی بنایا کہ وہ فاتح کے ساتھ دوبارہ کبھی اکیلی نہیں رہی۔
یہ اتنا مشکل کام نہیں تھا جتنا کہ وہ ڈر رہی تھی کہ سب متوجہ ہوں گی۔ ایزابیل، زرغام اور مسٹر اور مسز زارون اس کے درمیان آس پاس موجود تھے، اور اگر کوئی کسی کام کے لیے اٹھ جاتا تو علیزے نے یقین بنایا کہ ان میں سے ایک ہمیشہ موجود رہے۔ اس کے ساتھ پھر بعد میں وہ اور ایزابیل ہوٹل واپس چلے گئے، اور اسی طرح رات گزر گئی، اور پھر صبح زرغام انہیں لینے آیا۔ جس وقت وہ اتوار کو گھر پہنچے، فاتح پہلے ہی شیٹ کی چھت پر ہتھوڑے مارتے ہوئے اٹھ چکا تھا۔ زرغام چھت پر اپنے بھائی کے ساتھ آتے ہی شامل ہوا۔ مردوں نے اپنا پروجیکٹ ختم کیا اور پھر انہوں نے صفائی کی۔ دوپہر کے کھانے کے دوران علیزے اور فاتح نے تقریباً 2 نظروں کا تبادلہ کیا، جس پر فاتح کی نظر فکر مندی سے اس کے سپاٹ چہرے اور اس کی گردن پر گئی، جہاں خوش قسمتی سے سرخ نشان ہٹ گیا تھا۔ اس نے عہد کیا کہ وہ شہر جاتے ہی سب سے پہلا کام کرے گا جس کا وعدہ اس نے علیزے سے کیا تھا۔ یہ ضروری تھا، ایک عزت دار لڑکی کی عزت پر حرف آیا تھا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد الوداعی کلمات ہوتے ہی اس کے بعد وہ چاروں اپنی اپنی گاڑیوں میں واپس کے لیے نکل پڑے تھے۔ جانے سے پہلے کیتھلین کی گرم جوشی یاد کر رہی تھی۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ تم اس ہفتے کے آخر میں ہمارے ساتھ شامل ہوگی۔ کیتھلین نے علیزے کو گلے لگایا۔ اچھی خاتون تھی، بس دونوں بیٹے آوارہ نکلے۔ تو جگہ کیسی لگی؟ ایزابیل نے کہا۔ جیسا کہ علیزے کے ریویو مرر میں سے خوبصورت سفید فام نظروں سے اوجھل ہو رہا تھا، اس نے سکون کی سانس لی۔ ٹھیک تھی، وہ سپاٹ لہجے میں کہتے ہوئے ڈرائیو کرتے ہوئے بولی، لیکن پھر بھی بور تو نہیں ہوئی؟ ایک سیکنڈ کے لیے علیزے اپنی کزن کو سب کچھ بتانے پر آمادہ ہوگی، لیکن وہ سفر کے دوران اس کی بوجھل طبیعت میں سٹریس نہیں دینا چاہتی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ وہ فاتح پر بہت بری طرح سے برسے گی، اور زرغام پتہ نہیں ان کا ساتھ دے گا یا نہیں۔ نہیں، اچھا تھا، اس نے ایزابیل کو یقین دلایا، زبردستی مسکراہٹ دے کر۔ ایزابیل اپنی نشست پر لیٹ گئی اور جھپکی لینے کے بارے میں کچھ بڑبڑاتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں۔ کم ریڈیو کے ساتھ علیزے نے فاتح کی کار کا پیچھا کیا، جو اب جنگل، پہاڑیوں اور وادیوں کی نیم مانوس بھول بھلائیاں سے گزرا، جو بالآخر ہائی وے کی طرف لے گیا۔ تقریباً 15 منٹ تک گاڑی چلانے کے بعد ایزابیل اٹھ کر بیٹھ گئی۔ مجھے لگتا ہے کہ میری طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ علیزے نے مڑ کر اسے دیکھا۔ کیا گاڑی روکو؟ ہاں، جلدی کرو۔ علیزے سڑک کے کنارے ایک سٹاپ پر گاڑی روک چکی تھی، اور ایزابیل گاڑی سے باہر نکلی اور کچھ درختوں کی طرف بھاگی۔ ان سے آگے فاتح کی گاڑی کی رفتار کم ہوئی، یو ٹرن لیا اور سڑک کے دوسری طرف علیزے کے متوازی ایک سٹاپ پر آ گئی۔ زرغام شرمندہ مسکراہٹ کے ساتھ باہر نکلا۔ اس نے فاتح سے کہا، وہ کبھی کبھی تھوڑی سی بیمار ہو جاتی ہے، لانگ ڈرائیو اسے سوٹ نہیں کرتی۔ فاتح نے ڈرائیور کی سائیڈ ونڈوز کے ذریعے کہا۔ زرغام بھی فکر مندی سے ایزابیل کے پیچھے گیا۔ سڑک کی مخالف سمتوں پر اپنی کاروں میں بیٹھے ہوئے علیزے اور فاتح نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ دونوں میں سے کوئی بھی باہر نکلنے کے لیے کوئی حرکت نہیں کر رہا تھا۔ پھر وہ دونوں منہ پھیرے سرمئی کنکریٹ کے فاصلے کو تکنے لگے۔ دونوں اپنی اپنی جگہ کسی سوچ میں ملوث تھے۔